ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑے بندے سحری کردے نے، سری فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جیڑے لوگ سرگیاں کردے نے انہاں دے اتے آسمان دے فرشتے درود بھیجدے نے۔ مراد کی انہاں واسطے فرشتے بھی رحمت دیاں دعاواں کردے ہیں۔ سحری جدو کرنی ہے نا، سحری نیت دی ہے، نیت دی یہ کوئی ضروری نہیں، نیت کی ہے ملم یثبت الصیام قبل طلوع الفجر، نیت یہی ہے کہ فجر تو پہلے نیت کرنا کہ میں روزہ رکھنا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نیت کر کے بندہ رات کو سو گیا، سویرے جاگ نہیں آئی، لیٹ اٹھیا، فرمایا کچھ کھائے پیے نا، اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو رکھ لے، اللہ انشاءاللہ انہوں روزے دا ثواب عطا کر دے گا، کیونکہ رات نو نیت کر کے ستا ہے۔ تے اے جڑی نیت کر دے نا روزے دی، وابے سو من قدیم نویت من شہر رمضان، انڈیا کے کیلنڈر سے مل سکتی ہے، حدیث سے نیت نہیں مل سکتی۔ ایک نو میں پوچھا میں نیت کی کوئی دلیل آتا، کیلنڈر ہی ہے، پڑھی کیلنڈر تے اور بھائی اس نیت کا کوئی تعلق نہیں، موضوع من گڑت روایت انڈیا جو چل کے پاکستان سے پہنچی ہے، تو سانو نیت انڈیا والی نہیں چاہیے، سانو مکے مدینے والی چاہیے، سانو انڈیا والی نیت نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ۔ دوسرا ہے کہ بندے دے غسل فرض واجب، ٹائم تھوڑا ہے، پہلو استنجا وغیرہ کرے، وضو کرے، وضو کر کے روزہ رکھ لے، بعد غسل کر کے نماز پڑھے۔ کوئی ضروری نہیں کہ غسل کر کے ہی روزہ رکھے، روزے دا ٹائم فوت ہو جائے گا، غسل بعد بھی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوتا ہے، آن کے آندا عبداللہ جی انہوں ایک مسئلہ دسیا جے، فرض غسل واجب ہو گیا ہے تے سری دا ٹائم تھوڑا ہے، میں غسل کراں کے روزہ رکھاں، فرمایا پہلو غسل کر بعد روزہ رکھ۔ یہ بندہ چلدا چلدا اماں جی عائشہ کو پہنچ جاندا ہے، ماں جی نو جا کے آندا اماں جی یہ مسئلہ ہے، اماں جی فرماندیاں نے پہلو تو وضو کر، استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے روزہ رکھ لے، بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ وہ آندا اماں جی عبداللہ بن عمر تے آندے نے رضی اللہ تعالی عنہما پہلو غسل کرے روزہ بعد رکھے۔ اماں جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے، نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن، عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں۔ آئیے میں آگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا دے لوگوں روزہ جڑا ہے یہ ڈھال ہے۔ روزہ کی ہے؟ الصیام الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ فرمایا لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آقا فرماندے نے کیا میں تھانوں خیر تے بلائی دے دروازیاں دی خبر نہ دیاں؟ فرمایا لو کیوں نہیں اللہ دے رسول؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال جہنم دی اگ دے اگے واڑ۔ ڈھال کینوں آندے نے؟ اور جدوں دشمن وار کردا تلوار دا تے اگے کی کردے ہن؟ ڈھال۔ روزہ ڈھال کالے تو صرف جہنم تو نہیں، چگلی تو بھی ڈھال ہے، غیبت تو ڈھال ہے، گالی تو ڈھال ہے، لڑائی تو ڈھال ہے، بولتے نہیں ہونا، بے ایمانی تو جھوٹ تو ڈھال ہے۔ اگر روزہ رکھ کے تو غیبت کرنا ہے، چگلی کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے ایمانی کرنا ہے، کم تولنا ہے،
لوکاں نے بکواس کرنے اتوں آواز آتی ہے تیرے بھوکے پیاسے رہن دی مینوں لوڑ کو نہیں رہن ہی دے. نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے آپ مدینے تو مکے دی طرف آ رہے ہیں راہ دے وچ نا پڑاؤ ڈالیا ایک صحابیاں دا اللہ رسول بیبیاں جڑیاں نے نا وہ تے چالی روزہ بڑا لگا ہے تے اجازت دیو کہ روزہ کھولنا فرمایا انہاں چروکنا کھول لیا میں انہوں نے اجازت کی دینی اللہ رسول ہو کیویں فرمایا انہوں نے قے کراؤ قے جدوں انہوں نے سنگ چنگل ماری نا تے قے کیتی تے اندروں گوشت تے لوتھڑے آ فرمایا نا چروکنا کھول اللہ رسول نے کوئی چیز کھادی نہیں گوشت فرمایا دوویں جنے بیٹھ کے غیبت کردیاں سن نبیاں تے غیبت کرنے والا کون ہے انہیں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاتا ہے جے روزہ رکھ کے تو غیبت کرے تے کوئی روزہ نہیں اکھ دا بھی روزہ ہے کان دا روزہ ہے ہاتھ دا روزہ ہے زبان دا روزہ ہے تیرے انگ انگ تے لو دا روزہ اگر تو اکھ نہ غیر نو وینا سارا دن موبائل پھڑیا ہے تے فیس بک ویکھی جانے حرام کرتا چیزاں ویکھی جانے تے روزہ رکھے رب آندے نے مینوں تے روزے دی لوڑ نہیں اور قرآن پڑھو قرآن عام دنوں چ ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں ملدیاں نے رمضان چ قرآن پڑھن دے ایک لفظ دے 70 نیکیاں ملدیاں نے قرآن کی تلاوت کثرت نہ کیجیے اور رات نو قیام بھی کیجیے کیونکہ جگہ دے پیر نے فرمایا نا فرمایا لوگو روزہ ٹالے تے صدقہ جیڑا ہے تھوڑیاں گناہاں نو ایویں بجھا دیندا ہے جویں لکڑیاں دی اگ نو پانی بجھا دیندا ہے تے نماز جڑی ہے پچھلی راتی اٹھ کے پڑھنی اے دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں اے دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون پچھلی راتی نرم تے گرم بستر چھڈ کے اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونا تہجد دی نماز اللہ دے ہاں بڑی لاڈلی نماز تے جڑے پڑھ دے نے رب نو وہ بھی بڑے لاڈلے بولتے نہیں ہونا وہ بھی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جڑے میرے نے نا انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئے دکھا کے نہیں لنگدیاں ڈانکے مار کے نہیں لنگدیاں شراباں پی کے بدکاری کر دیا نہیں لنگدیاں انہاں دیاں راتاں لنگدیاں نے سجدے کر کر کے رکوع کر کے اور چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مصلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر ادھر رو رو عرش ہلا دے تو سبحان اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیا اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سر مچو اس وچ لگا دے تو وا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی وا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو وا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ نیندر اس کماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات تانے نو
اللہ اکبر. یہ رات آ گئی نے. کنیاں تراویاں نے؟ بولیا جی 8 کنیاں نے اور 11 3 ودر بھی پاؤ. کی گل بھوک لگی ہے؟ اما جی عائشہ فرماندیاں نے آپ رمضان غیر رمضان دے کنیاں رکھتا پڑھ دے 11 رکھتا صرف 11 آہدہ عشرہ رکعت. ہوں مولوی آدھے 20 پڑھ لیا. کنیاں 20. یہ بھی ہے حضرت عمر بن خطاب قائد رضی اللہ نی خلافت کے اندر تراویح کی نماز ہوئی. حضرت ابی بن کعب سیدنا تمیم داری دونوں قرآن دے قاری رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دعا کاریاں نو میرے نبی نے میرے حضرت عمر نے کی کیا لوکاں نو آہدہ عشرہ رکعتن 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. اور میں منبر تے کھڑا قرآن ہاتھ پھڑ کے کہہ رہا 11 رکعت ہی نبی دی سنت ہے. آپ نے 3 دن تراویح دی جماعت کرائی 8 رکعتاں پڑھائیاں. چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائیاں؟ فرمایا مینوں ڈر ہے کتے تھوڑے تے تراویح فرض نہ ہو جان تے اج فرض ہو جاندیاں تے مولویاں دی بھی رہ جانیاں. بول دے ایتھے مولوی سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھدے تے تراویح کنے پڑھنیاں؟ وہ بول دے فرق. میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا وضو کر کے کہہ رہا مسجد وڑ کے کہہ رہا کوئی دنیا دا مولوی صرف لاہور دے نہیں پورے پاکستان دے نہیں پوری دنیا دا کوئی مولوی میں چیلنج کر رہا پوری دنیا دا کوئی مولوی پیغمبر دی ذات کو لو صحیح سند دے نال 20 تراویح پیش کر دے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اس مولوی نے ایک پلے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں پوری زندگی منبر تے نہیں آویں. آؤ تے صحیح آؤ تے صحیح صحیح تراویح پیش کر. پتہ کیا تراویح دسدا پیا کہ تراویح 20 لو صاحب لا لو مولوی دی دلیل سنو. اینو آندے نے العلم چھچڑا والکھچوا روندے تشریح کرن بھئی عمل اسے دا ہی اجر لبنا جیڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ادا کیتا جائے گا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام واسطے میں اپنے سینے نو تکیہ بنا دیتا کہ میں کہنا اللہ دے رسول مینوں کوئی بات دی وصیت کر دیو. آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اللہ دی رضا واسطے لا الہ پڑھدا دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے. من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے ختم لہ روزہ رکھیا دنیا تو فوت ہو گیا بہا فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ بھی قیامت نو جنت ڈائریکٹ داخل ہو جائے گا. جس بندے نے صدقہ کیتا ہے ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے پھر وہ دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا اے وی بندہ داخل الجنہ اللہ دی رضا واسطے رب دے راہ وچ خرچ کرن والا اے بندہ مر گیا ہے. آقا فرماندے نے اے وی ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا. رب نے انہاں تیناں بندیاں دا حساب لینا ہی کوئی نہیں. روزے دارو تسی کو سمجھ دو تہاڈی معمولی عظمت ہے او بول دے نہیں. پیغمبر دے ایک صحابی آئے معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ تعالی آن کے آندے نے محبوب جی منو کسے بات دی ایسا عمل دس دیو جیڑا جنت دے قریب کر دے تے جہنم تو دور کر دے.
جنت دے قریب کر دے، جہنم تو دور کر دے. اخبرنی بے عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار. سونے ایسا عمل دس دیو جدے نہ میں جنت دے قریب ہو جاواں، جہنم تو دور ہو جاواں. آقا علیہ السلام فرماندے نے قال لقد سألتنی عن عظیم. اوے معاذ بن جبل بڑا وڈا سوال کر لے آئی، بڑی وڈی سوال کیتا ہی. آقا فرماندے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَرٌ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَسَّرَهُ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فرمایا اے ہے آسانی ہے جدے واسطے رب آسان کر دے. پہلی گل تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا، اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری معاذ، اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز پڑھدا رہی، وَتُؤْتِي الزَّکَاةَ تے زکات دیندا رہی، وَتُصُومُ رمضان تے رمضان تے روزے رکھدا رہی، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تے صلہ رحمیاں کردا رہی. اے کم تو کر لے، اللہ دی ذات نہ معاذ شرک نہیں کرنا، نماز نہیں چھڑنی، زکات ادا کرنی ہے، رمضان تے روزے رکھنے نے اور صلہ رحمی کرنی ہے. اے عمل تو کر لے، قیامت دے دن اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا، جہنم تو دور کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے میں اس تو اگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے تے کون ہے جن نے اج روزہ رکھیا ہے؟ اس طرح مسجد نبوی فل سی نا، کون ہے جن نے روزہ رکھیا؟ ابو بکر صدیق اٹھے کہنے لگے اللہ کے رسول میں رکھیا روزہ، میں رکھیا. من منکم اليوم صائم، اللہ رسول روزہ میں رکھیا. فقام ابو بکر، آقا فرماندے نے فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، مسکین نو کھانا کنے کھلایا؟ ابو بکر پھر پورے مجمع جو کھڑے اللہ رسول میں کھلایا. فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، مومن دا جنازہ کنے پڑھیا؟ اللہ رسول میں پڑھیا. ہائے ہائے ہائے. آقا فرماندے نے فمن عاد منکم اليوم مریضا، بیمار تھی بیمارداری کنے کیتی ہے؟ ابو بکر پھر کھڑے ہو کے اندر اللہ رسول میں کیتی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آئے ہیں، جنت دا ٹکٹ محمد کو لو لے جا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. گل سنو بات مقامہ. واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، پھر کہہ دیو اے واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں. چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے. چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے. ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں. گل بڑی با کمال ہے. اللہ اللہ اللہ. کڑیاں آئیاں رحمتاں برکتاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں بھریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑھیاں نے. کنے راضی نے مومن؟ اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ جنہیں آئے نے نا اج، اللہ انہاں سارے نو رمضان دیاں رحمتاں مانن دی توفیق دے. جنیاں میریاں ماواں بہناں اتے آئیاں نے، اللہ انہاں نو بھی رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق. کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومناں تائیں چڑھیاں نے. دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، ادھر میرے ول دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں. واہ واہ رحمتاں ماہے، واہ واہ برکتاں ماہے رمضان دیاں. تنگ دست یا کوئی بیمار ہووے، ہائے ہائے تنگ
دست یا کوئی بیمار ہوئے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے، آوازاں آؤندیاں نے رب رحمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تے گل بڑی پیاری ہے، ہندی رب دی عام منادی جی، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے۔ اللہ اللہ، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، ایک کڑیاں نے رب نو منان دیاں، ایک کڑیاں نے نیکی کمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ تے گل بڑی پیاری آندنے، لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان ہزار مہینیوں ود پائی، کر تیاریاں اس نو پان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ بنا بنا بخشش دا کچھ بہانا تو، بہانے پا رہے ہیں نا رب، بخشش دا مہینہ آ رہے، رمضان رحمت دا خزینہ آ رہے، وہ بول دے نہیں اللہ نو بڑا پیار جے تھوڑے نو، اللہ نے تیری ماں جمن والی نو بھی تیرنا اتنا پیار نہیں جنوں منو رب نو تیرنا پیار ہے، ماں بھی تیرنا اتنا پیار نہیں کرتی۔ 70 ماما مل کے بھی تفسیر کبیر چ امام راضی آندے نے 70 ماما مل کے بھی بندیا تیرنا اتنا پیار نہیں کر دیا جنہ رب کلا تیرنا پیار دیا۔ سبحان اللہ، یہ گل بڑی پیاری ہے۔ بنا بخشش دا کچھ بہانا تو، لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو، لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو، کر تعظیم اس مہمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ یا رب اے بندہ نواز تیرا، تیرے مہمان نو اینو ناز بڑا، یا رب اے بندہ نواز تیرا، تیرے مہمان دا اینو ناز بڑا۔ اللہ اکبر، دے برکتاں اس مہمان دیاں، واہ رحم واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان دے روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، قیام کرن دی، قرآن پڑھن دی۔ اور رمضان دا یہ مہینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے رمضان چ عمرہ کیتا ہے گویا کہ انہیں میرے نال چل کے حج کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس مہینے چ سانو مکے مدینے بھی لے جائے، اللہ اس مہینے دیاں رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔